جی وی آر بیک فرام دا اسٹیشن آئی ڈی. ہم آ چکے ہیں اور ابھی بات کرتے ہیں اس پہ. میں بتا رہی تھی رفیق بھائی اگر سن رہے ہو تو ان کو وہ کلپنگ سنانی تھی جو لاسٹ ٹائم پہ میں نے پسند کی شادی پہ کہا تھا کہ ایک ہماری ریلیجس اسکالر نے جو بات کہی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ میری بات پہ وہ کیسے اگری کر سکتے جب تک میں وہ آڈیو کلپ نہ سناؤں. تو دس از آڈیو کلپ آئی ایم گوئنگ ٹو پلے. تو آپ سن سکتے ہیں اس پہ. گو ہیڈ. کی شادی کرنے کی اجازت دیتے. کیا پسند کی شادی کے لیے گھر کی دہلیز پھلانگنا جائز ہے؟ اسلام کن حالات میں لڑکی کو پسند کی شادی کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ تو اصولاً یہ بات اچھی نہیں ہے کیونکہ شادی ولی الامر ہی کو کرنی چاہیے ہے عورت کی، اور یہ حق اللہ تعالیٰ نے اور یہ فرض اللہ تعالیٰ نے ماں باپ پر ہی کیا ہے. اور بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اگر باپ نہیں ہے تو چچا، دادا، بھائی، پھوپھا، خالو، کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے تو اس جگہ کا قاضی الوقت ولی الامر بنے. بلکہ ایک مسلک کے تحت تو اس حدیث کو کہ جو نکاح ولی الامر کے بغیر ہوتا ہے وہ نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے. جی آپ نے سن رہی ہوگی رفیق بھائی کہ جو میں نے کہی تھی انہوں نے حدیث کا حوالہ بھی دیا ہے کہ ایک حدیث کے مطابق ایسا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے، جس پہ مجھے غصہ آیا تھا اور جو میں نے لاسٹ ویک کا ٹاک شو کیا تھا. اب اگر آپ کو اس کے بارے میں کوئی کمنٹس کرنے ہو تو آپ مجھے ضرور کال کریں 847-475-1590 847-475-1590. اور کمرشل بریک کا ٹائم ہوا ہے. کمرشل ایڈز ہمیں چلانے ہی ہوں گے اس لیے کہ اس کے بغیر ہمارا ریڈیو شو نہیں چل سکتا، کنٹینیو نہیں رہ سکتا. جی ہاں، اور کمرشل بریک چلانے سے پہلے جو ایک پہلی کال آئی تھی اس وجہ سے میرے کو آج ایک پھر سوال پوچھنا پڑ رہا ہے اپنے سننے والوں کے سے کہ لوگ ہر بات میں نکتہ چینی سے باز کیوں نہیں آتے، یا ہر بات میں نکتہ چینی کیوں کرتے ہیں، یعنی ہر بات کو کریٹیسائز کیوں کرتے ہیں، پازیٹیو تھنکنگز نہیں ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہر بات میں نکتہ چینی کیا ہم نے اپنا قومی فریضہ بنا لیا ہے؟ مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے. آپ اپنی رائے دیجیے، تب میں لیتا ہوں ایک کمرشل بریک کہ ہم لوگ ہر بات میں نکتہ چینی کرنا ضروری کیوں سمجھتے ہیں. انمول کیٹرنگ کے کھانوں کی کیا بات ہو، لوگ اس تقریب کو بھول جاتے ہیں جہاں انہوں نے کیٹرنگ کی ہو، مگر انمول کے کھانے یاد رہ جاتے ہیں. تقریب 100 کی ہو یا ہزاروں کی، انمول کیٹرنگ کا کھانا آپ کو پہنچتا ہے آن ٹائم، ایوری ٹائم. اور لائیو باربیکیو آپ چاہیں تو آپ کی تقریب میں آن اسپاٹ بھی ہوتا ہے. اپنی تقریب کو یادگار بنائیں، انمول سے کیٹرنگ کرائیں. کیٹرنگ کے لیے پٹیل صاحب کو سنبھل کال کریں 7736104995. آ کے کارپیٹ اینڈ فلورنگ سارے شہر میں گھوم کے دیکھ لیں، آپ کو ان کے جیسے پرائس اور کہیں نہیں ملیں گے اور آپ کی تلاش ختم ہوگی. آر کے کارپیٹ اینڈ فلورنگ پہ ہی جا کے. ان کا ایڈریس ہے 6346 نارتھ کلیمونڈ ایونیو، کلیمونڈ اور ڈیوان کے کارنر پہ لوکیٹڈ ہے. اور ان کا فون نمبر ہے روندر سنگھ روی کا 7739880348. مسٹر حلال بروسٹر نے ہم دیسیوں کا بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا ہے. میکڈونلڈ جا کے ہم صرف فرینچ فرائز لے سکتے ہیں، مگر مسٹر حلال بروسٹر کا پورا مینیو حلال گوشت سے تیار کیا جاتا ہے. چکن بروسٹ، چکن ونگ، چکن فیلی، گیروز برگر، زنگر برگر، چکن ٹینڈر، ناچو، پیزا پف. پوری فیملی کے ساتھ فاسٹ فوڈ کا مزہ اٹھائیں. آج ہی مسٹر حلال بروسٹر تشریف لائیں. ان کا ایڈریس ہے 833 روزویلٹ روڈ، لمبارڈ، ایلینوائے. فون نمبر ہے 6308891188. اور دوسری لوکیشن بھی ہے ان کی ارورا میں جو 2202 آگٹن ایونیو پہ لوکیٹڈ ہے 6302294029. صابری نہاری شروع سے اب تک کھانوں کا ایک جیسا معیار صابری نہاری نے رکھا ہے برقرار. پوری صابری نہاری فائن ڈائننگ کا شاہکار. پوری فیملی کے ساتھ پاکستانی کھانوں کا لطف اٹھائیں جب بھی اچھے کھانے کا دل چاہے. صابری نہاری چلے. ان کا ایڈریس ہے 2500 ویسٹ ڈیوان ایونیو، شکاگو، لنائے. کیٹرنگ یا ریزرویشن کے لیے کال کریں 773-465-3272 یا ان کی ویب سائٹ وزٹ کریں www.sabrinehari.com. سپر گفٹ اینڈ گروسری کا جب بھی نام آتا ہے 2305.5 ویسٹ ڈیوان ایونیو پہ لوکیٹڈ ہے. سپر گفٹ اینڈ گروسری تو ایک ہی نام سے میں آتا ہے. محمد افتخار الدین پان، فون کارڈز، پان کے پتے، ہول سیل پان کی کیٹرنگ کرتے ہیں. خوشبو والا پان، میٹھا پان، زردے والا پان یا کسی قسم کا کوئی بھی پان آپ کو کھانے کا دل چاہے یا اپنی کسی تقریب میں کوئی لائیو پان کا سٹال لگانا ہو تو آپ نمبر یاد رکھیں محمد افتخار الدین کا 7738179791.
स्टार ऑटोज हर किस्म के मैकेनिकल और बॉडी वर्क के लिए साल साल से कम्युनिटी की ईमानदारी से खिदमत कर रहे हैं। निहायत बका मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिशियन और बॉडी वर्क के लिए जाते हैं। नो हैंकी पेंकी, सिर्फ गाड़ी में मौजूद प्रॉब्लम को ही ठीक करते हैं। लोग दूसरे के राजी से रोते हुए आते हैं। स्टार ऑटोज से खुश होकर निकलते हैं। कर्मचारी साहब का शुक्रिया भी अदा करते हैं और हमेशा के लिए स्टार ऑटोज के कस्टमर बन जाते हैं। स्टार ऑटो भी चांदे बाद गड्डी भी खुश थे कस्टमर भी। 5000 नॉर्थ क्लार्क शिकागो इलिनॉय में लोकेटेड है। इनका फोन नंबर है 773-561-9533। 24 घंटे खुले रहते हैं, इसलिए आप इनका नंबर अपने पास जरूर रखें। अनमोल पैक फूड, अब अनमोल के खानों के लिए आपको दूर ड्राइव करके नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि अनमोल पैक फूड अब आपके नेबरहुड के ग्रोसरी स्टोर पे खुद आपके करीब आ गए। डब्बे से निकालें, गर्म करें, इतना फ्रेश, इतना मज़ेदार, भूख को चमका दे हर बार। चिकन बिरयानी, बीफ निहारी या सीख फ्राई, चिकन मखनी, चिकन 65 या चिकन कढ़ाई, अनमोल पैक फूड ऐसा मज़ा और मेयार घर लाएं आप जिसे बार बार। अनमोल फूड। मज़ीद तफसीलात के लिए अशरफ पटेल साहब को इस नंबर पर फ़ोन करें 773-610-4995। अलमीन ग्रोसरी, बांग्लादेश, इंडियन और पाकिस्तानी ग्रोसरी का शानदार मरकज़। अभी हलाल गोश्त और ग्रोसरी के अलावा इनकी स्पेशलिटी है बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान से दरामद शुदा ताज़ा मछलियाँ जो आपको वतन की याद दिला देंगी। रोहू, पम्पलेट, बोमल, मोज़र, दोतर, सिंगाड़ा और तलापिया जैसी मछलियाँ आपके पास दस्तियाब है। सातों दिन खुले रहते हैं, सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक। मज़ीद तफसीलात के लिए आप मोहम्मद सलीम चौधरी को इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 773-465-9526 या उनका एड्रेस है 6403 नॉर्थ आर्टिशन शिकागो इलिनॉय। डिवॉन और आर्टिशन के कॉर्नर पर ये लोकेटेड हैं। तो इटालियन एक्सप्रेस ने ख़वातीन को वीकेंड पे खाना पकाने की छुट्टी दे रखी है, क्योंकि ये लगाते हैं वीकेंड पे बूफे, जिसमें 24 से ज़्यादा इंडियन, रिवायती और पाकिस्तानी खाने और ग्रिल आइटम्स होते हैं। पूरी फैमिली के साथ वीकेंड का लुत्फ़ उठाएं। इटालियन एक्सप्रेस में आके 1099 में तरह तरह के खाने मज़े उड़ाएं। 2041 ब्लूमिंगडेल रोड, ग्लेंडल हाइट्स लोकेटेड हैं ये। और इनका फ़ोन नंबर है 630-539-7600। अलवाहिद ग्रोसर्स, अपने नाम की तरह वाहिद ग्रोसरी ग्रेसी स्टोर जो 3-in-1 है, यानी इनके पास पाकिस्तानी इंडियन खाने भी हैं, ज़बी हलाल गोश्त भी और तरह तरह के मज़ेदार खाने भी, यानी रेस्टोरेंट भी है। अपने नाम की तरह मुनफरिद स्टोर अलवाहिद ग्रोसरी लोकेटेड है 896 ईस्ट रूजवेल्ट रोड, लंबार्ड, इलिनॉय में। उनका फ़ोन नंबर है, अगर आपको गोश्त, कैटरिंग या ग्रोसरी के लिए करना हो फ़ोन, तो उनको 630-627-1610 पे कॉल कर सकते हैं। जी सामीन, मेरा कमर्शियल ब्रेक पे जाने से पहले आपसे एक सवाल था कि आखिर हर चीज पे हम लोग नुक्ताचीनी क्यों करते हैं? और फिर आज चूंकि 2 हफ्तों से पॉलिटिकल सेगमेंट नहीं हो पाया है, तो इसलिए आज मैंने सोचा है कि मेरे टॉक शो को मैं बाद में करूंगी। और अभी हम पहले पॉलिटिकल सेगमेंट करेंगे, उसके बाद अगर टाइम बचा तो आई डू सम टॉक शो। वैसे दिल तो नहीं चाह रहा, लेकिन जो भी जहन में है इस हादसे के मुतालिक, उस पर कुछ थोड़ी सी बात का मौका मिला तो मैं करूंगी जरूर। तो आप रेडी हैं टॉक शो इसके लिए? पॉलिटिकल सेगमेंट कुछ तो थोड़ा बहुत मुल्क के हालात पे ही नजर डाल दें। मेरे को आप जो है ना ऐसे वाकयात के बाद रेडियो शो के लिए ना लाया करें तो बेहतर है, क्योंकि फिर मुझे जो है ना सोनी धरती और अनैर। अस्सलामुअलैकुम, मेहदी बात कर रहा हूँ। जी मेहदी भाई, अल्लाह का शुक्र है। आप माशाल्लाह आप टॉक शो बहुत अच्छा कर रहे हैं, हिम्मत रखिए। बहुत शुक्रिया। और कोई छोटे मोटे बातों पे जो है ना ज्यादा वो तवज्जो मत दीजिए। जी जी, इंशाल्लाह वो उनके माँ बाप पे जो गुजर रही है वही जानते हैं हाल। हम तो खाली जितना हो सके दिल से तस्करा कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन उस पे एक छोटा सा शेर बोलना चाह रहा था मैं। जी जी, इरशाद कीजिए। उनके माँ बाप के ऊपर दिलों पे जो जारी है सो, मुझे देने वाले ने क्या दे दिया, नन्हा सा दिल और गमे कायनात। बहुत शुक्रिया। और एक चीज बता रहा था कि ये जो बदअखलाकी जो कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी एक शेर बता रहा था मैं। जी जी बोले। कि अखलाक एक लुत्फ़े इलाही का ताज है, हो जिसके उसके जमाने में उसका राज है। तो ये जो भी जावेद साहब जो है सो पता नहीं उन्होंने किस किस्म से वो करे हैं, इस पे ये जाहिर होता है जब इंसान अपनी औकात भूल जाता है तो कमजोरी जाहिर कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने बोला। अच्छा, एक लास्ट एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा था मैं। जी जी, कि हम सब एक पिटिशन या अपील करें अपने हाई लेवल पे और यूएस नासा डिपार्टमेंट को कि रिक्वेस्ट करें कि वो जो सैटेलाइट पिक्चर जो है ना रिलीज करे हैं, ताकि हमको जो है सो आइडेंटिफाई गाड़ियां और वो एक्शन का जो है ना, क्योंकि वो डे टाइम में हुआ है तो उसमें जो है सो ट्रेस करने में जरा आसानी हो।
وہ میرا خیال ہے وہ کہیں کوئی ویب سائٹ تھی مہدی صاحب جہاں میں نے وہ تصویریں جو ہے نا پوسٹ ہوئی ہیں میں نے دیکھی تھی وہ تصویریں جی. تو میں اگر آپ کو وہ ویب سائٹ ڈھونڈ کے کر دوں آپ کو اس پہ کچھ کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ جو ناسا کی جو تصویریں جو چاند کی 2 ٹکڑے کی تصویریں وہ اسی کی آپ بات کر رہے ہیں؟ نہیں میں بتاؤں یہ حادثے کی تھا. نہیں حادثے کی تو بہت ساری تصویریں آپ کو فیس بک پہ بھی جائیں تو مل جائے گی بہت ساری ہے لگی ہوئی. کیونکہ یاد ہے آپ کو یہ عرفات کا جو پلین کریش ہوا تھا نا ایجپٹ میں 3 دن تک پریشان تھے تو پھر آخری میں ناسا نے جو ہے نا سیٹلائٹ سے پکچر نکال کے ریلیز کیا تھا تو جب وہ آئیڈینٹیفائی ہوا تھا لوکیشن کوآرڈینیٹ سے تو یہ گاڑیاں واڑیاں جو بھی موومنٹ ہوئے نا تو پورا جو ہے سو کیونکہ وہ سینسیٹیو ایریا ہے تو ان کے پاس پورا ٹریک ہے اس کا. اچھا سمجھ گئے. ہم سب اگر اپیل کریں نا تو یہ پورے ایکٹیویٹیز آپ کو A to Z آپ کو ملیں گے ناٹ جسٹ اسپیسیفک A to Z آپ کو ملیں گے لیکن دا تھنگ از یو ہیو ٹو ریکویسٹ دیم لیگلی تھرو ہائی لیول. تو اگر سارے لوگ جو ہے نا اپیل کرے ہیں اور لائک پٹیشن کیسا فائل کرے ہیں تو وہاں سے جو ہے نا ہائی لیول ٹو ہائی لیول ٹاک کر کے جو ہے نا یہ پورا ریلیز کرے گا. ورنہ تو پھر جب تک کوئی اتھرائز ریکویسٹ نہیں کرے وہ جو ہے نا کوئی اور اس میں ملک کے لیگل سسٹم میں جو ہے نا وہ پارٹیسپیٹ نہیں کرتے. جی بالکل بہت اچھی آپ نے جو ہے نا پوائنٹ دیا ہے یہاں پہ. اور یہ ہمارا شو جو ہے نا وہ نواز شریف مریم نواز شریف اور حمزہ شہباز شریف کے بھی جو ہے نا جو ان کی ویب سائٹ ہے اس پہ جا کے پوسٹ ہوتا ہے ہر ہفتے. تو آپ کی ہو سکتا ہے یہ سجیشن ان لوگوں تک پہنچ جائے اور ہم بھی کوشش کریں گے کہ اعلی جو حکام ہے ان تک یہ بات پہنچا سکیں کہ سیٹلائٹ کی جو موومنٹ ہوئی ہے اس میں ساری اس سے ان لوگوں کو ٹریک کیا جا سکے. جی ہاں اس میں اور بھی چیز کیا ہوگی کہ اس میں خوف بھی پیدا ہوگا کہ کل کے دن کوئی حرکت کرنے سے پہلے یہ جو کیمرے جو ہے نا تو وہ تو پھر رات دن کو جو ہے نا پورے لگا لے گا نائٹ ویژن کے جیسا وہ رات کو بھی جو ہے نا وہ پکچر لیتا ہے وہ. جی ہاں بالکل یہ انفراریڈ کا جو سسٹم ہے اور ڈے ٹائم تو اور بھی بہت ایزی ہے دودھ پانی سب الگ ہو جائے گا. بالکل بہت اچھا آئیڈیا ہے. تھینک یو بہت شکریہ. حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوتا ہے لوگ ٹھہرتے بھی نہیں حادثے دیکھ کر. یہ اتنی بے حسی ہو گئی ہے ہماری کمیونٹی میں تو اسپیشلی ہماری یہاں کی کمیونٹی کے لیے کہوں گی ناٹ فار پاکستان. وہاں تو پتہ نہیں کیا حال ہے میں وہاں گئی نہیں ہوں اس لیے کافی عرصے سے تو اس لیے آئی ڈونٹ نو لیکن یہاں کے لیے کہوں گی کہ یہاں پہ میں بڑی مایوس ہوئی اور اتنا 5 سال سے میں نے اتنے ٹاک شوز کیے ریڈیو شو کیے لیکن مجھے بڑی مایوسی ہوئی. مجھے اس کمیونٹی نے بہت مایوس کیا اسپیشلی ان لوگوں سے یہ ہے کہ ریکویسٹ جنہوں نے مجھے بہت مایوس کیا وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان 5 سالوں میں ہر شو میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اور پھر آخر میں ایسی انہوں نے باتیں کی کہ مجھے حیرت ہوئی کہ میرے 5 سال کا کہا گیا سب کچھ کوئی 1 سیکنڈ کا بھی اثر نہیں ہوا. 1 انچ تک کا اثر ان کے دلوں پہ نہیں ہوا اور سارا کچھ ویسٹ ہو گیا. جیسے 5 سال انسان پڑھائی کرے اور پھر اس کے 5 سال کے بعد اسے پتہ چلے کہ اس 5 سالوں کا اس کو کوئی ڈگری نہیں دی جائے گی کوئی ویلیو نہیں رہی اور وہ ایک گمشدہ بات کی طرح رہ گئی ہے. تو مجھے بڑا افسوس ہوا اینڈ ہوپ فلی ہم لوگ اتنی میں مایوس ہوں کہ بہت جلدی ہم یہ ریڈیو شو بند کر دیں گے. یا آپ لوگوں سے میرا وعدہ ہے آپ لوگوں سے میرا وعدہ ہے کہ بہت جلد آپ لوگ یہ اگر ان میری باتوں کا کوئی اثر نہیں لیتے تو مجھے بک بک کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے. بہت جلد ہم اپنا ریڈیو شو یہ میرا آپ سے وعدہ ہے آپ سنیں گے کہ بند ہونے والا ہے. آپ نے جو بات کری تو ایک دفعہ ایک آدمی کہیں جا رہا تھا اس کے ساتھ شیطان بھی تھا. جب فجر کا وقت ہوا تو اس شخص نے نماز نہیں پڑھی شیطان اس کے ساتھ رہا. پھر ظہر کا وقت ہوا تو بھی اس نے نماز نہیں پڑھی. پھر عصر مغرب اور عشاء کا وقت بھی گزر گیا اور اس نے نماز نہیں پڑھی. تو شیطان بولا کہ اب میرا اور تمہارا راستہ الگ الگ ہے. تو اس آدمی نے پوچھا کیوں؟ تو شیطان نے جواب دیا میں نے ایک سجدے سے انکار کیا تھا تو میں جنت سے نکالا گیا اور مجھے شیطان کا نام دے دی گیا. تو نے تو آج 96 سجدوں سے انکار کیا ہے. تو یہ وہی لوگ ہیں جو شیطان کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں تو شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے. چلیں ابھی چلیں 2 منٹ مجھے دے دیں میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ سانگ آن کر دیں آپ پھر بے لاگ تبصرے کریں گے. بالکل. اس درمیان میں اگر آپ کوئی کمنٹس دینا چاہیں کالرز 847-475-1590 847-475-1590. جب ظلم و ستم کے کوہ گراں جب ظلم و ستم کے کوہ گراں روئی کی طرح اڑ جائیں گے
सब जुल्मों सितम के कोहे गरां रूई की तरह उड़ जाएंगे हम महकूमों के पांव तले ये धरती धड़ धड़ धड़केगी और अहले हकम के सर ऊपर जब बिजली कड़कड़ कड़केगी लाजिम है कि हम जी हम बैक कुछ थोड़ा सा मैं चले मैं पहला तबसरा पढ़ती हूँ। फेसबुक पे इतने लोग इतने कमेंट्स कर रहे हैं, काश कि हमारे पास 2 घंटे और होते, रेडियो पे हम जरूर पढ़ के सुनाते। आप लोगों का इस शेयरिंग का बहुत बहुत शुक्रिया, अफसोस करने का भी बहुत शुक्रिया, और ये कहना कि हम आप लोग हमारे दुख में शरीक हैं, इसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पर ऐसे लोग भी शरीक हैं जिनको शैतान भी देख के रास्ता बदल लेता है। जी, पाकिस्तान और इंडिया तनाव को कम करने की कोशिशों पर तवज्जो दे। मुबसरीन की उर्दू, चलें बहरहाल इतनी अच्छी उर्दू है आपका अभी, क्योंकि उर्दू टाइम में इंग्लिश में आर्टिकल हाँ, मेरा छपता आर्टिकल आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो लास्ट वीक छपा हुआ है, इसीलिए आपकी उर्दू पे मुझे कोई एतराज नहीं है, इसलिए कि आप इंग्लिश में लिखती हैं। इंग्लिश में इस दफा इनका आर्टिकल जरूर पढ़िएगा सामने उर्दू टाइम्स में इनका इंग्लिश सेक्शन, मतलब जो लास्ट वीक गुजर गया, अभी आएगा तो वेडनेसडे को नया अखबार आएगा जो लास्ट वीक गुजरा है 18 तो को। क्या खबर क्या थी, दोबारा से बताइएगा। पाकिस्तान और इंडिया तनाव को कम करने की कोशिशों पर तवज्जो दे। पाकिस्तान को तो सोफिया इस मामले पर कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता। पाकिस्तान की जो है ना वो हर गवर्नमेंट, वजीर आजम इंडिया जो है ना वो हर वजीर आजम, हर गवर्नमेंट जो है ना वो इंडिया का दौरा करती रही है, सबको पता है, अच्छे ताल्लुकात की ख्वाहिश जाहिर करते रहे। परवेज मुशर्रफ साहब, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ तीनों इंडिया का दौरा कर चुके हैं ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए। और इंडिया के वजीर आजम आखिरी दफा आपको याद होगा कब आए थे, वाजपेयी साहब आए थे, मेरे ख्याल है 2002 में पाकिस्तान आए थे। कितने 10 साल हो तो गए। इंडिया असल में पाकिस्तान के एटमी मुल्क बन जाने की सलाहियत को हजम नहीं कर पा रहा है। वो चाहता है कि पाकिस्तान उनसे बराबरी के ताल्लुकात की जगह नेपाल, भूटान और छोटे छोटे जो मुल्क हैं, श्रीलंका, बर्मा जैसे कमजोर मुल्कों वाले ताल्लुकात रखे, बराबरी वाले नहीं। और इंडिया के सियासतदान जब तक अपनी इस माइंडसेट, टिपिकल सोच से बाहर नहीं निकलेंगे, पाकिस्तान और इंडिया अच्छे नेबर नहीं बन सकेंगे, क्योंकि वो दूसरों के साथ, छोटे मुल्कों के साथ तो ताल्लुकात रखते हैं, उनको जिस तरह से भी वो प्रेशराइज करते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान क्योंकि एक एटमी ताकत है तो उनके प्रेशर में नहीं आ सकता, तो वो बराबरी के ताल्लुकात चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान बराबरी के ताल्लुकात की जगह छोटे छोटे जो पड़ोसी मुल्क हैं उन्हीं की तरह उनके घुटनों में बैठ के उनकी जी हुजूरी करे और वो ताल्लुकात, तो इसीलिए मेरा ख्याल है कि ये ताल्लुकात कभी बन ही नहीं सकेंगे। जी और जी बोले, आप और कुछ बोल रहे थे? चलें कोई दूसरी खबर ले आए फिर आप। अमन का नोबेल प्राइज पूरी कौम के लिए एजाज है। मलाला के टेढ़े मुंह को देख के तो मुझे कुछ थोड़ा सा तो वो हुआ है कि शायद उसको गोलियां वोलियां कहीं लगी हैं, जबकि मैंने भी काफी तबसरे किए थे कि उसको कुछ नहीं हुआ था, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ उसका जो मुस्तकिल मुंह टेढ़ा हो गया, जब हम उसको देखते हैं तो लगता है कि कुछ ना कुछ तो उसके साथ हुआ था हादसा। लेकिन फिर बात यही है ना कि उसको जो है ना वो यूज करने के लिए इन लोगों ने, क्योंकि वो जैसे पहले भी वो गुल बकौली की डायरी लिखती थी और जो कुछ भी वो करती थी, उसके पीछे जो है ना वो एक दूसरी जो है ना सोच थी, वो कोई एक जो है ना वो क्या कहते हैं, अखबार नवीस था वो, जब वो स्वात में कवरेज के लिए आया हुआ था, तो वो उसकी जो है ना घर में ठहरा हुआ था। वो सुनते हैं कि उसका जो है ना कोई ताल्लुक भी था, इसराइल की एजेंसी से भी कोई ताल्लुक था, उसने जो है ना इसको यूज करने की कोशिश की है, तो वही सारी चीजें उसने उसको आगे बढ़ाया और सब कुछ किया। तो मलाला उन लोगों के मतलब हाथ जो है ना बातें इनको मशकूक बना देती है, इसको पापेट बन गई। वो इतनी सी बच्ची थी, उसको सब कुछ पता नहीं था कि वो क्या करने जा रही है, क्या कुछ करेगी। थी बहुत बोल्ड, है बहुत बोल्ड, बहुत कुछ बोल सकती है, उसकी उसी वजह से उसको पिकअप किया गया कि ये सब कुछ जो है ना इसी के मुंह से बुलवाया जाए। जो किताब लिखी उसने, वो उसमें जो वर्ड उसने इस्तेमाल किए, वो किताब भी उसकी लिखी हुई नहीं थी, उसके पीछे भी उसी जो है ना वो उसका हाथ था उस शख्स का। तो मैं तो शेख अल्लामा इकबाल का एक शेर ही कहूंगा इसके लिए कि ए तायरे लाहूद इस रुख से मौत अच्छी, जिस रिस से आती हो परवाज में कोताही,
تو اس کو نوبل پرائز بھی مل گیا, سب کچھ مل گیا, لیکن اس رزق سے تو موت اچھی جس سے آپ بہت اونچا تو اڑ جائیں, لیکن اپنے جو ہے نا وہ اس کی قیمت آپ کے لیے کیا ہوگی, اپنے وطن ہم وطنوں کے ساتھ جو ہے نا غداری, اور میں اس کو اپنے ہم وطنوں کے ساتھ غداری ہی کہوں گا. بالکل. چلیں تیسری خبر ایک پڑھتی ہوں. امریکہ نے دنیا بھر میں اپنے سفارت خانوں کی سیکیورٹی بڑھا دی. امریکہ نے دنیا بھر میں اپنے سفارت خانوں کی سیکیورٹی بڑھا دی. جی صوفیہ, اس وقت دنیا میں جو ملک سب سے زیادہ خطروں میں گھرا ہوا ہے وہ ہے امریکہ. مجھے تو کم از کم ایسا ہی لگتا ہے. سیکیورٹی کے حوالے سے, دہشت گردوں کے حوالے سے امریکہ نہیں, یہ ایسی بنی بنائی بات ہے, یہ تو سب سے زیادہ سیف ہے. میری جو آگے بات ہونے والی تھی وہ آپ نے پہلے سے کہہ دی کہ امریکہ کا میڈیا لوگوں میں 9/11 کے بعد جو دہشت گردی اور سیکیورٹی کے حوالے سے جو پریشر بلٹ ہوا تھا اس کو قائم رکھنا چاتا ہے. امریکن میڈیا نہیں چاہتا کہ امریکی لوگ اس خوف اور دہشت کے سسار سے باہر نکلیں, اسی لیے کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی ہر وقت سیکیورٹی اور ٹیررزم کی خبروں کو گرم رکھتے ہیں, اور اس کے پیچھے ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے جو اس کو کنٹینیو چلاتا رہتا ہے. تو اسی بات سے آپ کی مجھے ایک شک سا ہو رہا ہے کہ کیا یہ جو واردات ہوئی جو پشاور میں ہوا, کہیں سے ایز اے تھرڈ پارٹی کہیں سے یہ امریکہ ملوث ہے؟ نہیں, بالکل نہیں ملوث ہے. اس میں سب ہمارے کہ وہ بھی تو دہشت گردی کی جنگ کے خلاف, جنگ کے بارے میں بول رہا تھا کہ پاکستان کو لڑنی چاہیے, تو کہیں وہ جنگ مدھم پڑنے لگی ہو تو کہیں سے تھرڈ ایز اے تھرڈ پرسن کیا انوالو ہو سکتا ہے؟ نہیں, یہ جو ہم نے 80s میں جو ضیاء الحق کی قیادت میں بیج بویا تھا, ان لوگوں کو سب کو جو ہے نا وہ رشیا میں جو ہے نا وہ تو ایکسپرٹ ہو گئے, یہ ایکسپیرینس حاصل کرنے کے بعد ایکسپرٹ ہوئے. تو ہاں, ایکسپرٹ ہو چکے ہیں. اب یہ اور بات ہے, دیکھیں اس میں بھی دو چیزیں ہیں, اس میں بھی دو قسم کے لوگ ہیں. ایک تو واقعی جو اپنے ملک کے لیے, اپنے وطن کے لیے لڑ رہے ہیں کچھ, اور اس میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ یہ سب جو ہے نا پیسے لے کے یہ سارے کام کر رہے ہیں. تو یہ دونوں طرح کے گروپ اس میں شامل ہیں. جو پیسے لے کے آپ ان سے کوئی دہشت گرد کی کارروائی کرا لیں, کچھ بھی کروا لیں, وہ کرنے کو تیار ہیں, کیونکہ ان کے باسز جو ہے نا بڑے بڑے سوٹ کیس لے لیتے ہیں. جیسے کوئی آپ کو کسی کو مرڈر کرانا ہو, آپ ہٹ مین کو ہائر کر لیتے ہیں, آپ کا نام نہیں آتا, بھائی ہٹ مین آیا, اس نے آپ کے مطلوبہ آدمی کو جو ہے نا وہ مارا اور چلا گیا. تو یہ دہشت گرد بھی جو ہے نا یہ کسی کے اشاروں پہ ضرور کام کرتے ہیں پیسے لے کے, اور اس میں وہ اصل لوگ بھی ہیں جو واقعی جو ہے نا وہ لڑ رہے ہیں اپنے ملک کے لیے. تو وہ دونوں طرح کے لوگ شامل ہو گئے ہیں اس میں. تو اب ان میں سے فگر آؤٹ کرنا کہ کون سے اصل ہیں کون سے نقل ہیں, وہ گورنمنٹ کا کام ہے. ایرانی آفیسر نے عراق میں ایران کے حملے کی تصدیق کو غلط قرار دے دیا. یہ خبر پڑھ کے صوفیہ کہ ایران کے طیاروں نے داعش پہ فضائی حملے کیے, میں بھی جھٹکا کھا گیا تھا. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایران امریکہ کے کہنے پر داعش پہ حملہ کرے؟ لیکن برطانوی اخبار نے یہ خبر جو ہے نا وہ ٹیسٹر کے طور پر چلائی تھی کہ اس کا انٹرنیشنل ریئیکشن کیا ہوتا ہے. کیا عرب ممالک ایران کے خلاف کوئی ریئیکشن لانچ کرتے ہیں, یا جو ہے نا ایک باخبر ذرائع کے ذریعے مجھے بھی پتہ چلا ہے, کیونکہ میں بھی بہت ساری سائٹس پہ باتیں بھی کرتا رہتا ہوں, پڑھتا بھی رہتا ہوں. تو مجھے ایک باخبر ذرائع سے بہت پتہ چلا کہ داعش کا جو کمانڈ کر رہا ہے, جو داعش کی, وہ موساد کا ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ ویل ٹرینڈ آفیسر ہے, اور دنیا بھر سے ویل ٹرینڈ کمانڈو ٹائپ کے لوگ اس میں اچھی تنخواہ پہ بھرتی کیے جا رہے ہیں. اور میں نے ایک جو اس کے لیے ایک پیشن گوئی بھی کی ہے جو فیوچر میں جا کے ہوگی کہ یہی لوگ جو ہے نا سعودی عرب پہ بھی حملہ کریں گے. یہ لوگ جو ہے نا وہ یاد رکھیے گا, یہ بات میری ابھی شو رہے نہ رہے, لیکن یہ بات ضرور یاد آئے گی کہ یہی داعش کے ذریعے سعودی عرب پہ حملہ کرایا جائے گا, کیونکہ سعودی عرب تک اب تک جو ہے نا وہ اچھے تعلقات ہیں, اور امریکہ خود کچھ نہیں کر سکتا, تو نہ کسی ذریعے سے ان لوگوں کو تک پہنچے گا ضرور. زندگی کی آخری سانس تک غریبوں کی جنگ لڑیں گے, طاہر القادری. وہ تو بھاگ لی ہے بھائی بیمار ہو کے. میرا خیال ہے بیماری کا بہانہ چاہیے طاہر القادری کو ایسا بیان دیتے ہوئے, جو شخص غریبوں کے پسینے کی بو برداشت نہ کر سکے, ناک پہ رومال رکھ کے ان کے بیچ آ کر اپنی زندگی کی آخری سانس تک ان کے لیے لڑے گا. ہپوکریسی ہے ان جیسے ہی سیاست دانوں کی اگر غریبوں کے مسائل کی جنگ لڑنی ہوتی تو یوں دم دبا کر جو ہے نا وہ کینیڈا نہ بھاگ جاتے مسٹر مولانا کینیڈا. اور جن دہاڑی مزدوروں کو یہ دھرنے کے لیے لائے تھے وہ اب تک پیسے نہ ملنے کا بھی جو ہے نا رونا رو رہے ہیں کہ بھائی اب تک ہمارے کو جو دھرنے میں جو پیسے جو ہمیں دے کے لائے تھے وہ بھی ہمیں ابھی تک جو ہے نا نہیں ملے. بالکل بالکل, یہ بڑا اچھا تبصرہ کیا آپ نے. سندھ میں سیاسی کارکنوں اور عوام کی جان محفوظ نہیں ہے, الطاف حسین.
سندھ کا نام تو انہوں نے برائے تکلف ہی لے لیا ہے، ورنہ انہیں کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ کراچی میں سیاسی کارکنوں اور غریب عوام کی جان و مال محفوظ نہیں ہے ہمارے ہاتھوں. سیاسی کارکنوں کی جگہ پارٹی ورکرز کہوں تو میرا خیال ہے زیادہ مناسب ہوگا. پارٹی ورکرز کے قتل کی بنیاد سب سے پہلے ایم کیو ایم نے 90s کی دہائی میں ڈالی، جب ایم کیو ایم نے اپنے ہی پارٹی ورکروں کو یہ کہہ کے قتل کرنا شروع کر دیا کہ بچے ہاتھ سے نکل گئے ہیں. یعنی قائد کا جو غدار ہے وہ موت کا حقدار ہے. اور آج کراچی جیسے بڑے شہر میں اتنے چور، ڈاکو، بھتہ خور، لٹیرے پیدا ہوئے ہیں. یہ ایم کیو ایم کی سیاسی مہربانیوں کا نتیجہ ہے. پر یہ بھی بیچارے کیا کریں، کیونکہ پاکستان چلتا ہی گنڈا گردی اور بدماشی سے زور پر ہے، اسی کام سے. تو ایک شعر کہوں گا میں اپنا بنایا ہوا ٹوٹا پوٹا کہ کوئی نہیں سمجھتا جی حضوری اور شرافت کی زبان، جب ہم بدلیں گے تو بدلے گا پاکستان. تو ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اپنی سوچوں کو بدلنا ہوگا، اپنی ساری چیزوں کو بدلنا ہوگا، تب ہم ایک جو ہے نا وہ پاکستانی کہلائیں گے. تو یہی تھے میرے آج کے تبصرے. جی چلیں اب آگے بڑھتے. اگر کسی کو میرے پرانے لاسٹ ویک کے ٹاک شو کے بارے میں کچھ کہنا ہو جو میں نے آڈیو کلپ بجائی تو یو کین کال اس 847-475-1590 847-475-1590. ورنہ چلتے ہیں میرے چھوٹے سے ٹاک شو کی طرف. ویسے تو کیا کہوں، آج بہت کچھ کہہ چکی اور کچھ کہنے کو بھی دل نہیں کر رہا، کچھ جو کہا بس وہی کافی لگ رہا ہے. جائیں گے ہم محکوموں کے پاؤں تلے، یہ دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی اور اہل حکم کے سر اوپر جب بجلی کڑ کڑ کڑکے گی ہم سونی دتی اور آن ایئر. السلام علیکم. وعلیکم. آپ پروگرام ختم کرنے سے پہلے پاکستان کا قومی ترانہ لگا دیجیے. بالکل بالکل، ہاں ہم لوگ بالکل کوشش کریں گے کہ جیسے ہی آخری میں موقع ملے آپ سنتے رہیں. تھینک یو. بہت شکریہ. سونی دتی اور آن ایئر. ہاں جی فوزی جی میں بول رہا ہوں، راجہ بات کر رہا ہوں. جی 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 وہ میں نے آپ کا وہ سنا تھا شو بھی اور وہ کلپنگ بھی سنی ہے. تو میں ایک چھوٹی سی درخواست یہ کرنا چاہوں گا کہ اگر بہتر یہ ہو کہ جو اختلافی مسائل ہیں ان کو اگر ریڈیو پہ نہ ہی لائیں، تاکہ پھر اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ڈفرینٹ سیگمنٹس آف سوسائٹی ہیں، سب لوگ ایک ہی چیز کے اوپر بلیو کبھی بھی نہیں کرتے. ایک سوسائٹی کے اندر ہمارے کچھ لوگ ہیں وہ شیعہ اس کو فالو کرتے ہیں، کچھ اہل حدیث کو فالو کرتے ہیں، کچھ جو ہے تو اس میں تھوڑا فکشن کا خطرہ ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس طرح کی چیزیں ریڈیو پہ لائی جائیں. جی جی تو میرا ایک مؤدبانہ سا مشورہ تھا کہ اگر اس طرح کی اختلافی چیزیں نہ لائی جائیں تو زیادہ میرے خیال میں بہتر ہے. جی لیکن آپ کی جو بات ہے اس کے لیے میں یہی کہوں گی کہ میں ایک طرف فیور کر کے کسی کا نہیں کہہ رہی ہوں. میں ایک بات یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہم شیعوں کا یا سنیوں کا یا وہابیوں کا کیوں سنیں؟ ہم وہ چیز دیکھیں، اس چیز کو اور اس صحیح جواب کو تلاش کریں جو قرآن مجید کے ذریعے ہم تک پہنچائے. قرآن مجید میں آپ دیکھیں سورہ طلاق ہے، سورہ بہت ساری ایسی سورہ ہیں جس میں ہر قسم کے پرابلم کا حل موجود ہے. تو ہم قرآن کو ایز اے گائیڈ لائن کیوں نہ بنائیں انسٹیڈ آف کسی فرقے کو یا کسی کے فرقے میں مانا جاتا ہے نہیں مانا جاتا. یہ سارے فرقوں کے لیے میرا ایک جواب تھا، ایک سوال تھا کہ بھئی کیوں ہم قرآن کو فالو نہیں کرتے؟ قرآن مجید تو سب کا ایک ہے نا، چاہے کتنے ہی مسلمانوں کے فرقے ہیں، لیکن ہم قرآن مجید کو فالو میں کرانا چاہتی ہوں. ہم اپنے سارے سوالوں کا جواب شیعہ لوگوں کو یہ نہیں چاہیے کہ صرف شیعہ مذہب میں ڈھونڈے، شیعہ فرقے میں ڈھونڈے، سنی صرف سنی مولانا کے پاس نہ جائیں، بلکہ ہر کوئی اپنے گھر میں قرآن مجید کا ٹرانسلیشن پڑھے، کوشش کرے کہ اپنے اس سوال کو اس قرآن مجید کے ٹرانسلیشن کے ساتھ میچ کر کے دیکھے کہ صحیح جواب کیا ہے. بالکل قرآن تو کسی کا بھی الگ نہیں ہے نا، قرآن شریف تو میرا ازل سے اب تک سب کا ایک ہی جی. جیسا رہے گا. اور ہم شو کا ان کی بات کرنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے جو بھائی فرقوں میں بھی بلیو جو بانٹا گیا ہے، جو کچھ بھی کیا گیا، بہت سے فرقے غلط کہتے ہیں، غلط ہے. اگر میری بات نہ سنیں تو قرآن مجید سے جواب تلاش کریں. ایک بات میں آپ لوگوں سے آج ریڈیو پہ کرتا ہوں، مجھے آپ لوگ گستاخی نہیں کہے گا اس کو، مجھے اپنے مذہب کی کچھ نہیں کہے گا. یہ میرا ایک سوال ہے تمام سننے والوں سے، اور میں کئی دفعہ یہ بات سنتا رہا ہوں کہ
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے نا وہ جو ہے نا پیش گوئی کر دی تھی، یہ حدیث ہے یا جو کچھ بھی ہے، انہوں نے یہ پیش گوئی کر دی تھی کہ جو ہے نا وہ قیامت آنے سے پہلے 72 فرقے ہوں گے. ٹھیک ہے نا، آپ لوگوں میں نے سنا ہے، میں نے بھی بہت دفعہ یہ بات سنی ہے کہ انہوں نے پیش گوئی کر دی تھی کہ قیامت سے پہلے مسلمانوں کے 72 فرقے ہوں گے. آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہو سکتی ہے؟ کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں گے کہ ان کی امت 72 فرقوں میں بٹ جائے اور وہ اپنے انتقال سے پہلے ہی مسلمانوں کو یہ بات کہہ کے چلے جائیں کہ تم لوگ بٹ جاؤ گے؟ نہیں، یہ بات ذہن ماننے کو بالکل تیار نہیں ہوتا کہ ہمارے پیارے نبی اپنی وفات سے پہلے لوگوں سے یہ بات کہے گا کہ تم لوگ 72 فرقوں میں بٹ جاؤ گے. یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ حدیثیں جو گھڑی گئی ہیں وہ دشمنوں نے جب ہمارے اسلام جو ہے نا وہ پروان چڑھ رہا تھا تو ایسی ایسی چیزیں لا کے اس میں گھسائیں کہ جو ہے نا وہ ہم لوگ جو ہے نا گمراہ ہوتے چلے جائیں، اور ہم لوگ ہوتے بھی چلے گئے. آج 1400 سال گزر گئے اور ہم لوگ کہاں کے کہاں پہنچ گئے. آج جو ہمارا حال ہوا ہوا ہے مسلمانوں کا وہ سب انہی وجہ سے ہوا ہوا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بات آپ کا ذہن ماننے کو تیار ہے کہ ایک جو انہوں نے ایک جو اسلام کا کانسیپٹ دیا، جو اسلام کو لائے، وہ انہوں نے خود ہی اپنے انتقال سے پہلے یہ پیشن گوئی کر دی کہ تم لوگ 72 فرقوں میں بٹ جاؤ گے، یعنی کہ انہوں نے پہلے ہی بٹوارے کا اعلان کر دیا. یہ بات کبھی بھی نہ مجھے ہضم ہوئی ہے، نہ کسی عالم نے آج تک اس کا جواب دیا. لیکن پھر بھی بڑے لوگ شوق سے جب فرقے کی بات ہوتی ہے تو یہ حدیث کوٹ کر دیتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ انہوں نے تو پہلے ہی جو ہے نا وہ کہہ دیا تھا کہ مسلمانوں قیامت سے پہلے تم 72 فرقوں میں بٹ جاؤ گے. جی، اور میرا مقصد یہ، اگر میں ان مسئلوں کو لاتی ہوں تو میں چاہتی ہوں کہ انسٹیڈ آف اپنے آپ کو شیعہ یا سنی کہنے کی جگہ ہم سب مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو اور پہلے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کریں، اس کے بعد آپ فرقوں کی بات کریں. جب ہم اپنے آپ کو فرسٹ سٹیپ پہ ہم کامیاب نہیں ہوتے اور اپنے آپ کو پروف نہیں کر سکتے تو پھر باقی فرقوں کی بات تو بہت بعد میں آتی ہے. امید ہے آپ کو راجہ بھائی سمجھ آ گئی ہوگی واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے، اور میں نے وہ مسئلہ کیوں سامنے لائی تھی. یہ واقعی مجھے پتا ہے کہ اس خاتون نے، جو مسلم اسکالر نے، کس فرقے کی طرف اشارہ کیا تھا. آئی نو وہ کہنا چاہ رہی تھی کہ شیعہ فرقوں میں تو یہ کہا جاتا ہے، لیکن آئی ڈونٹ اگری آن دیٹ. اور مجھے فرقے کی بات سے میں کسی بھی اگری پہ اس لیے نہیں راضی ہوتی کہ میں اپنے آپ کو پہلے ایک اچھا مسلمان بنانا چاہوں گی، پھر میں فرقوں کی بات کروں گی. جب میں اچھی مسلمان ہی نہیں ہو سکتی تو پھر میں فرقوں کی لڑائیاں کیوں لڑوں؟ تو یہ میرا مقصد تھا، اس کو لانے کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ سارے مسلمانوں کو جمع کرنا مقصد تھا. خیر، آج کا چھوٹا سا ٹاک شو کروں گی دہشت گردی پہ ہی. اس کا ٹائٹل ہے میرا بیداری. میں شعر سے اپنے ٹاک شو کی ابتدا کرنا چاہوں گی. مائیں دروازے کو تکتی رہ گئی مگر اب کے سب بچے، مائیں دروازے کو تکتی رہ گئی مگر اب کے سب بچے کھیلتے ہوئے سیدھے اسکول سے جنت کو چلے گئے. کچھ سمجھ نہیں آتا کیا بولوں. جو ماں اپنے بچوں کے انتقال پر جس طرح شوق ہوتی ہے، مجھے اپنی کیفیت بھی کچھ ایسے ہی معلوم دے رہی ہے. کچھ بولنے کی کوشش کرتی ہوں تو وہ خون میں لپٹے معصوم سے چھوٹے چھوٹے ہاتھ پیروں کی تصاویریں نگاہوں میں گھومتی ہے، اور کچھ لکھنے کی کوشش کرتی ہوں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ قلم سے سیاہی کی جگہ خون سے ہر لفظ لکھا جا رہا ہے. میں ان سارے والدین کے دکھ میں برابر کی شریک ہوں اور اسی شدت سے اسی غم کو محسوس کر سکتی ہوں جس سے آپ سب لوگ گزر رہے ہیں. مجھے ایک ماں ہونے کی وجہ سے پوری طرح اندازہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے تابوت بے شک لمبائی میں بہت چھوٹے ہوتے ہوں گے مگر وزن میں کئی گنا زیادہ بھاری ہوتے ہیں، جن کو اٹھاتے ہی ماں باپ زندہ درگور ہو جاتے ہیں. اور میں اپنے شہید بچوں سے ضرور کہوں گی، اے بچوں تم سے ہم بہت شرمندہ ہیں، اے بچوں تم سے ہم بہت شرمندہ ہیں، کیونکہ بہت سے دہشت گرد اب تک زندہ ہیں. جب تک یہ سارے دہشت گرد ختم نہیں ہو جاتے ہماری شرمندگی ان بچوں سے ختم نہیں ہو سکتی. اور میں سارے والدین سے صرف ایک گزارش کروں گی کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر کسی بھی میٹھی چیز پر اور آنکھیں بند کر کے 2 منٹ کے لیے اپنے بچوں کا تصور کریں. میرا دعویٰ ہے کہ آپ کے شہید بچے آپ کے تصور میں مسکراتے چلے آئیں گے اور آپ سے کہیں گے کہ آپ لوگ کیوں اداس ہیں، آپ کو تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی نظر میں اور دنیا کی نظر میں کتنا معتبر کر دیا. ہر والدین کو اتنا بڑا اعزاز نہیں ملتا کہ وہ شہیدوں کے والدین کہلائیں. ہمارے یہاں پہنچتے ہی آپ کو ہم بتاتے ہیں، وہ ننھے منھے بچے کہیں گے آپ کے خیالوں میں ہمارے یہاں پہنچتے ہی فرشتوں نے ہمیں ہاتھوں ہاتھ لیا ہے، ہمارا اتنا شاندار استقبال ہوا ہے جنت میں کہ ہم ایسی ہزاروں زندگی قربان کرنے کو تیار ہیں. یہ تصور کے آتے ہی میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ ان کے مسکراتے چہرے دیکھ کر
اور اتنا بڑا رتبہ ملنے پر آپ کے دلوں میں تھوڑی سی ٹھنڈک پڑ جائے گی، ایک صبر سا آ جائے گا کہ ہم سب کے بچے اس ذات خداوند کے ساتھ ہیں جو سب انسانوں سے اتنی زیادہ محبت کرتا ہے، جو ایک ماں سے 75% زیادہ ہوتی ہے۔ ہمارے بچے ان کے پاس ہیں، اور اس خداوند کی محبت کے آگے ہماری محبت کی کیا حیثیت۔ اللہ تعالیٰ ہر والدین کو صبر و جمیل عطا کرے۔ بس یاد رکھیں کہ ہمارے بچے اس بے درد دنیا سے کئی زیادہ اچھی جگہ پر ہیں۔ میں یہاں پر سب لسنروں سے درخواست کروں گی کہ ان سارے معصوم شہیدوں کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھیں اور 1 منٹ کی خاموشی اختیار کریں۔ آمین۔ اب آتے ہیں اس ریزن کی طرف۔ جو کہانی یہ معصوم بچے اپنی جانوں کا نذرانہ دیکھ کر لکھ گئے ہیں، وہ کہانی ہمیں کتنے عرصے تک یاد رہے گی؟ کتنے دنوں تک لوگ اپنے مطالبوں سے اور اپنے دھرنوں سے باز رہیں گے؟ 1 مہینہ، 2 مہینہ، اور پھر وہی مطالبات۔ اگر کرسی کا اتنا ہی شوق ہے تو ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں، ایک شاندار سی کرسی بنوا لیں، سوٹ پہن کر اس پر بیٹھ جائیں اور اوپر سے لکھ دیں میں ہوں پاکستان کا وزیر اعظم۔ جس انسان میں اتنی صلاحیت نہ ہو کہ وہ اپنا گھر آندھیوں سے بچا سکے، وہ پورے ملک کی کیا حفاظت کرے گا؟ آپ اپنا صوبہ چھوڑ کر لاہور میں دھرنا دیے بیٹھے ہیں اور دشمنوں نے آپ کے صوبے میں آپ کا گھر جلا کر رکھ دیا۔ آپ نے تو صاحب کمال ہی کر دیا۔ ایک ڈائیورٹر کی طرح آپ نے حکومت اور فوج اور پولیس کا دھیان اپنے بے مقصد دھرنوں کی طرف لگایا تاکہ دشمن آپ کی غفلت سے فائدہ اٹھا سکے۔ اب سمجھ نہیں آتا کہ ہم آپ کو دشمن کہیں یا دوست۔ صرف ایک سوال آپ سے کروں گی کہ کیا اگر آپ کے دونوں بچے خدا نخواستہ اغوا ہو گئے ہوتے تو آپ یہ کہتے کہ پہلے پچھلے الیکشن کے رزلٹ کی تحقیقات کی جائے، پھر میں اپنے بچوں کے اغوا ہونے کی رپورٹ درج کراؤں گا؟ جب الیکشن کمشنر مجھے فیصلے سے آگاہ کریں گے، اس کے بعد میں اپنے بچوں کی تلاش میں نکلوں گا۔ میں انصاف کے لیے صرف ایک شعر کہنا چاہوں گی، ادھر ادھر کی بات نہ کر، یہ بتا یہ ننھا قافلہ کیوں لوٹا۔ ادھر ادھر کی بات نہ کر، یہ بتا یہ ننھا قافلہ کیوں لوٹا۔ مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ اس حادثے کے بعد بھی جو ایمرجنسی میٹنگ بلائی گئی، بہت مجھے وہ ایمرجنسی میٹنگ میں جو کچھ ان صاحب نے کہا جو اپنی کرسی کے لیے لڑ رہے ہیں، ان کی بات سن کے اتنا غصہ چڑھا کہ میرے خیال میں یہ بات سن کر کئی لوگوں کے دلوں سے وہ اتر گئے ہوں گے۔ اس ایمرجنسی میٹنگ میں جہاں یہ فیصلہ کیا جا رہا تھا کہ معصوم بچوں کا موت کا بدلہ کس طرح لیا جائے اور کیا سٹیپس اٹھائے جائیں، انہوں نے یہ بات کہی، یہی سوال کیا کہ ایک مرتبہ فیصلہ کر دیں کہ دھاندلی ہوئی ہے کہ نہیں، بات ختم ہو جائے گی۔ میں نے کچھ ہفتوں پہلے بھی انہی دھرنوں کی مزاحمت کرتے ہوئے ایک ٹاک شو کیا تھا کہ ہمارا ملک پہلے ہی بڑی مشکلوں سے گزر رہا ہے، ایک بڑی دہشت گردی کی جنگ لڑ رہا ہے، اور ایسے میں پولیس اور فوج کا دھیان کسی اور طرف بٹانا یا قوم کے اندر پھوٹ لڑائی جھگڑے ہم بالکل افورڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ ذرا سی غفلت کی نیند کبھی ہمیں بہت مہنگی پڑ سکتی ہے۔ بالکل وہی نیند کا جھونکا آج جو میں کسی اور کو الزام دینے جا رہی ہوں، کہہ رہی ہوں، شاید یہ دکھے دل کی وجہ سے بھی ہے اور اس میں کچھ سچ بھی ہے۔ اسی نیند کے جھونکے کی جب میں بات کرتی ہوں، یعنی ہماری غفلت، ہماری نیند کا جھونکا، تو جو مجھے بھی ایک بات کا افسوس اسی لیے ہے کہ یہ وہی رات تھی، یہاں پر رات ہو رہی تھی، وہاں پر صبح ہو رہی تھی، میں کہیں سے باہر سے بہت تھک کر آ رہی تھی اور میں نے لیٹے لیٹے یہ خبر سنی کہ دہشت گردوں نے اسکول پہ حملہ کر دیا۔ میرے ذہن میں ایک ہی بات تھی کہ میں ان بچوں کے لیے دعا کروں کہ اللہ ان کو حفاظت میں رکھے۔ میں تو بہت ناچیز ہوں، لیکن پتہ نہیں کیوں اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی ہے کہ میں نے بہت سے بچوں کے لیے دعا کی، بہت سے حالات میں بہت سے انسانوں کے لیے دعا کی اور میری دعا قبول ہوئی ہے۔ لیکن اس دن کی غفلت کی نیند مجھے بہت ڈرا گئی، مجھے پتہ نہیں چلا کہ کیسے میری آنکھ لگ گئی اور میں اس دعا کو نہ کر سکی، اور جب صبح میری آنکھ کھلی اور صبح میں نے جب خبر سنی تو پتہ چلا کہ 140 بچے کے اور یہ شہادت ہو گئی تھی۔ ایک چیز اور اس میں ایڈ کرتا چلوں سامعین سننے والوں کے لیے کہ یہ سو رہی تھی، میں جاب سے آیا تو انہوں نے مجھے اس خبر کی کوئی اطلاع نہیں تھی، مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا، تو انہوں نے مجھے نیند میں بولا کہ وہ پشاور میں اٹیک میں بچے تو سب خیریت سے ہیں، تو میں نے کہا کہ
कौन से पेशावर में अटैक, क्या कोई ख्वाब देख रही थी? तो मेरे को इतना अफसोस हुआ कि इन्होंने सुबह जब खबर देखी तो मुझे ख्वाब में नहीं बोल रही थी, असल में बोल रही थी, ये नींद में भी बोल रही थी। तो बस मुझसे ये गलती हुई कि काश मैं जाग रही होती, मुझे नींद ना आई होती, शायद अल्लाह ताला इस मरतबा भी मेरी दुआ सुन लेता और शायद ये बच्चे बच जाते। लेकिन मैं एक बहुत नाचीज हूँ, मेरे जहन में फिर यही ख्याल है कि शायद अल्लाह ताला भी नहीं चाहते थे कि उन मासूम बच्चों को शहीदों का दर्जा मिलने से मैं रोक दूं, या मैं कोई ऐसी दुआ कर लूं और उन्हें जन्नत में जाने से रोक दूं और वो दुनिया में ही ऐसी बेदर्द दुनिया में ही रहें। शायद अल्लाह ताला की भी यही मर्जी थी। मैं कभी ऐसी गहरी नींद नहीं सोई, कभी भी नहीं सोई, जब तक सोहेल नहीं आते जॉब से मैं जागती रहती हूँ। लेकिन उस दिन पता नहीं मुझे क्या हुआ, जिसके बाद मुझे 2-3 दिन बाद तक तो नींद ही नहीं आती रही। मुझे यही खौफ रहा कि कहीं मैं कोई फिर ऐसी गफलत की नींद तो नहीं सो रही हूँ कि जिसकी वजह से मैं दुआ करना भूल जाती हूँ। लेकिन शायद खुदा की यही मर्जी थी। मुझे कभी, आप भी जानते हैं, मुझे कभी ऐसी गहरी नींद नहीं आती। लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ, शायद ये अल्लाह की ही मर्जी थी कुछ, इसीलिए मैं भी थोड़ा गिल्टी फील कर रही हूँ। लेकिन शायद अल्लाह की मर्जी के आगे क्या कह सकते। और दूसरों को जो मैं ब्लेम कर रही हूँ उसके बारे में तो आप खुद भी जानते हैं कि ये हो रहा था जिस वक्त ये वाकया हुआ, उस वक्त जो साहब ने उस सूबे की हिफाजत करनी थी, उस सूबे पे ध्यान रखना था, उन्होंने पूरे मुल्क की हुकूमत को, पूरे फौजियों को, पूरे पुलिस वालों को उस धरनों में बुलाया हुआ था, उस धरनों पे ध्यान लगाया हुआ था। और यही वो मौका था जब दुश्मनों ने देखा कि मुल्क में फूट मची हुई है, हर तरफ धरने हैं, हर तरफ स्ट्राइक हो रही है, हर तरफ दुकानें बंद कराई जा रही है, हर तरफ सब कुछ हो रहा है, तो ये मौके से जरूर फायदा उठाया जाए। तो अब इसमें बताइए कि मैं सही कह रही हूँ या कि नहीं, कि पता नहीं इसमें कसूर किसका है। खैर, अब आते हैं कुछ वाकये की तफसील की तरफ। वहां पर जो वाकया हुआ उसका एक ऐनी शाहिद गवाह, एक बच्चा जो बच गया था जिसकी दोनों टांगों पर गोली लगी, शाहरुख खान, 16 बरस का स्टूडेंट। उसकी जो बात उसने जो कही, उसने जो कमेंट्स दिए और उसने जो डिटेल्स बताई, उसमें यह कहा गया कि 6 दहशतगर्द जब अंदर दाखिल हुए तो वो लोग ऑडिटोरियम में मौजूद थे। उन लोग ऑडिटोरियम में कोई कैरियर का वो हो रहा था, लेक्चर हो रहा था, उस पे बैठे हुए थे। और वो 6 लोगों ने, दहशतगर्द ने अल्लाह अकबर कहकर गने तान ली और गनों से शूटिंग शुरू कर दी। इस अल्लाह अकबर का क्या मतलब है? हम अपने मजहब को किस तरह बदनाम कर रहे हैं। अल्लाह का नाम लेकर इंसान हमेशा अच्छे काम करता है, किसी की जाने नहीं लेता। ये अगर जिहाद है तो ये कौन सा कलमा पढ़ के खुद को मुजाहिद कह रहे हैं? मुझे समझ नहीं आती कि इतना मासूम बच्चों का बेरहम कत्ल और इस तरह की शूटिंग करके ये अल्लाह अकबर कह रहे हैं। अल्लाह अकबर का नाम क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? एक टीचर को जिंदा जला दिया गया। इसमें टीचर ने कहा, आगे खड़ी हो गई और कहा कि मैं अपने इन बच्चों को बिल्कुल नहीं मरने दूंगी, तुम्हें अगर इनको मारना है तो मेरी लाश पर से गुजरना होगा। उन्होंने पेट्रोल डाल के उसको आग लगा के उसको जिंदा जला दिया। कई आवर्स के बाद, कई घंटों की जिद्दोजहद के बाद फौज अंदर पहुंची। इसका एक सवाल मैं फौज से करूंगी। एक छोटी सी मिसाल, किसी को दिल का दौरा पड़ता है तो हम 911 फौरन कॉल करते हैं कि इंतजार करते हैं कि शायद कुछ देर बाद ही तबीयत ठीक हो जाए। अब इस बात का मुझे फौज जवाब दे। जब उन्हें पहुंचे वो वहां पर और जब उन्हें इतनी मुसलसल शूटिंग की और फायरिंग की आवाज आ रही थी तो उन्होंने अपनी जानों को इतना कीमती समझा? क्या उन्हें दरवाजा तोड़ने की प्रैक्टिस खत्म हो गई थी या दीवारों पर चढ़ने की प्रैक्टिस नहीं रही थी? किसी तरह वो उस वक्त क्यों नहीं पहुंचे और इतना इंतजार उन्होंने 6-8 घंटे का क्यों किया कि जब तक के अंदर मौजूद हर बच्चे को निशाना ना बना लिया जाए? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। यहाँ अमेरिका में कुछ हो, किसी और मुल्क में, कोई इंटरनेशनल मुल्क में हो, फौज इंतजार नहीं करती, रेंजर्स इंतजार नहीं करते कि वो कोई तरीके से दरवाजा खुला नहीं है तो कहीं और से ट्राई करें। क्यों आप दरवाजा तोड़ने की हिम्मत नहीं रखते थे? यही होता ना कि 4-5 फौजी जो आगे आते और जो दरवाजा खोल के उनके सामने खड़े हो जाते, जो गोलियां चला रहे थे, तो कम से कम वो खुद तो शहीद हो जाते लेकिन बच्चे तो बच जाते। मुस्तकिल इतने अरसे तक, इतनी देर तक कि जब टीचर को जिंदा जलाया गया, जब बच्चों पे फायरिंग की गई, कुछ बच्चों ने एक्टिंग करके कि उनकी वो जिंदा नहीं है, उन्होंने वो लेटे रहे और फिर घिसट कर वो दरवाजे तक पहुंचे बैक डोर में। और जब फौज दाखिल हुई और रेंजर्स दाखिल हुए तो उन्होंने ये बताया कि रेंजरों ने देखा कि 6 दहशतगर्द मर चुके थे।
जमीन पे गिरे पड़े थे, लेकिन वो बाहर से आपने उनको मारा था ना. Why did you not go in? मुझे ये सवाल का जवाब चाहिए. ये मैं इसे अपनी फौज की, रेंजर्स की बुजदिली कहूं कि क्या कहूं? क्या दरवाजा बहुत मजबूत था या दीवारें फलांगना आपको नहीं सिखाया गई थी? मुसलसल फायरिंग की आवाज सुनकर आप लोग फौरन अंदर पहुंचकर दीवार की तरह खड़े क्यों नहीं हो गए उन बच्चों के आगे? अब हमसे ये गफलत कैसे हुई? दुश्मन पेशावर के बॉर्डर के बहुत करीबी थे, हम सब जानते थे. तो फिर उस शहर के स्कूल्स, हॉस्पिटल्स को क्यों सिक्योरिटी नहीं दी गई? हजारों ही पुलिस, रेंजर्स और फौज की धरनों की जगह पर तो फौरन बुलाया लिया जाता है. तो चंद फौजी स्कूलों के गेट पर तैनात क्यों नहीं किए गए? क्या हमारा मुस्तकबिल इन बच्चों से था कि इन बेमकसद धरनों की सिक्योरिटी करने में पोशीदा है? मुझे आप बताएंगे ये इस बात. और उसके बाद मैं दहशतगर्दों के लिए एक नज़म पढ़ना चाहूंगी. है ना कोई तेरा मजहब और ना ही कोई तेरा वतन, कौन सा मजहब सिखाता है ये दहशतगर्दी का चलन? दीन से तुझको क्या गर्ज, तू अपनी नफरत में मगन. बाद में बनना मुसलमान, पहले तो इंसान तो बन. तुझसे दहशतगर्द से दीन मुस्तफा बदनाम है. तुझसे दहशतगर्द से दीन मुस्तफा बदनाम है. सच तो ये है सितमगर, तू ही दुश्मन इस्लाम है. जुल्म करता है निहत्तों पर अपना फर्ज मानकर, हाय तू हक के तकाजों से कितना ही अनजान है. कितने मासूमों को मार के बर्बाद कर दिए तूने घर. क्या जिहाद इसको कहते हैं? जरा पहले मालूम तो कर. हो सके तो खुदारा रोक दो अब रोज का कत्ले आम. हो सके तो खुदारा अब रोक दो रोज का कत्ले आम. निहत्ते मासूम मुसलमानों की जान लेना है हराम. तूने देखी है दहशतगर्द किसी मैदान में जंग? पहले मुसलमान दुश्मन से कहते हैं कि तू ईमान ला, फिर ये कहते हैं कि सलामती से लौट जा. जंग की एक बार भी करते नहीं खुद से इब्तिदा. ऐसा होता है मुसलमान, ऐसा होता है जहाद. कुछ तो ईमान के तकाजों को समझ ए नाम का मुसलमान. माना जुल्म सब पर हुए हैं बेहिसाब. ए मासूम मुसलमानों, हर जुल्म का एक दिन होगा बेनकाब. और भी हालात हो जाते हैं दहशतगर्दी से खराब. ए बशर, नफरत नहीं है नफरत का जवाब. हो सके तो ए दुश्मन बात मेरी मान ले, वो मुसलमान ही नहीं जो दूसरे मुसलमान की जान ले. मेरा आज का यही टॉक शो था. कुछ सवालात जो मेरे जहन में आए, मुझे कुछ उसमें गफलत हमारे रेंजर्स की लगी, पुलिस की लगी, फौज की लगी जिन्होंने फौरन एक्शन नहीं लिया. दूसरी मुझे सबसे बड़ी गलती जो लगी है इस डाइवर्टर की लगी है, जो मुस्तकिल हमारी फौज का अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश में लगा हुआ है, जो हमारी रेंजर्स को अपने इन्वॉल्वमेंट में लगा हुआ है. और उसे अब भी उसके जहन पे, उसके मुंह पे यही सवाल है, पुराने इलेक्शन के रिजल्ट में किसने धांधली की? तुम क्या बचाओगे कंट्री को और तुम क्या बनाओगे कंट्री को जब तुमसे एक खित्ता, एक सूबा नहीं संभला और वहां पर इतनी बड़ी वारदात हुई? और अब तो शर्म करो, अब तो कुछ शर्म हया करो और अपने मुंह को बंद करो. सिर्फ महज इसलिए तुम उछल रहे हो कि तुम जानते हो कि नेक्स्ट इलेक्शन तक तुम्हारी उम्र इतनी हो जाएगी कि शायद तुम फिर इलेक्शन के लिए खड़े ना हो सको या अपनी तबीयत की वजह से उसमें हिस्सा ना ले सको. तो इसीलिए तुम दो साल पहले ही चाहते हो कि तुम्हें सीट मिल जाए. शर्म करो, शर्म. तुम इस सीट के काबिल नहीं हो, तुम इस कौम के काबिल नहीं हो, तुम इस कौम की इज्जत पे एक बड़ा धब्बा हो. मेरा टॉक शो पे किसी को कोई कमेंट्स देने हो तो 8474751590.
If you want to call, you can call us 847-475-1590, 847-475-1590. جی ایک اور مجھے کچھ الفاظ یاد آ رہے ہیں، میں کہنا چاہوں گی اسی انسان کے لیے جس نے ڈائیورٹر بن کے جو کارنامہ انجام دیا کہ سارے فوج کا، سارے اس کو شہریوں کا، حکومت کا اٹینشن ڈائیورٹ کر کے لاہور کی طرف لے گیا، جبکہ واقعہ پشاور میں ہوا. ان کے لیے ایک نغمہ پیش خدمت ہے. تیری چھوٹی سی ایک بھول نے سارا گلشن جلا دیا. تیری چھوٹی سی ایک بھول نے سارا گلشن جلا دیا. کیا مہکیں گے پھر پھول کبھی، کیا پھر سے بہاریں آئیں گی. تیری چھوٹی سی ایک بھول نے سارا گلشن جلا دیا. جانے کہاں کی ریت ہے یہ، کوئی کرے اور کوئی بھرے. نیائے نہیں انیائے ہے یہ، دوشی جیے نردوش مرے. سن لے تو اے غافل، تجھ سے کہے تیرا دل. تیری چھوٹی سی ایک بھول نے سارا گلشن جلا دیا، گلشن جلا دیا. اندھیرے دیکھے اسے، چھین لی نینوں کی مسکان. سانجھ سویرے رات اور دن اس کے لیے اب ایک سمان. سن لے تو اے غافل، تجھ سے کہے تیرا دل. تیری چھوٹی سی ایک بھول نے سارا گلشن جلا دیا. اگر آپ کو کوئی کمنٹس دینے یو کین گو ہیڈ. 847-475-1590, 847-475-1590. جی ہاں، یہ چھوٹی سی بھول ہی تھی یا بہت بڑی بھول تھی. جتنے گھروں کے حکومت ایک طرف سونی درتی اور انیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ لوگ میری ہر بات کا غلط مطلب کیوں لیتے ہیں؟
आपके अल्फाजों का इंतखाब कुछ बहुत गलत है। आप इनसे बात ना करें। नहीं अच्छा इमरान खान के पीछे लग अच्छा, आपको जो बात करनी है ना आप अपनी बात कर लें, ठीक है? आप हमारा रेडियो शो नहीं चलाते हैं, ओके? आपको जो राय देनी है आप अपनी राय दे लें, दैट्स इट। चलो छोड़ो, तुम गुस्से नहीं हुआ करो। नहीं, राय देने की जगह ये लोग अब हमें कंट्रोल भी कर रहे हैं कि रेडियो शो जैसे हमारा ये चला रहे हैं। कम ऑन यार, दिस इज इनफ, इनफ इज इनफ। आपको अपनी राय देने के लिए जो है ना हम रेडियो पे मौका देते हैं, तो अगर आपको अपनी कोई राय देनी है तो दें, नहीं देनी है तो हमारे रेडियो शो को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें कि आप अब आपके बोले हुए अल्फाज हम अपने रेडियो पे बोलें। अजीब किस्म के लोग हैं। अच्छा चलें, आप मैं यही कह रहा था कि जब गवर्नमेंट उनके खिलाफ एक्शन में थी, ज़रबे अस्ब चल रहा था, उस वक्त गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए था। उस वक्त जो है ना वो नवाज शरीफ का तमाम पार्टी को एक जगह होना चाहिए था। अगर ये धरने ये इन चीजों से ही मुल्क के जो है ना फायदा उठा के दुश्मनों ने हमला किया ना, गफलत से ही हमारी। सोनी जती और अनैर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि इसमें गवर्नमेंट का भी कसूर है और फौज का भी है। अगर ये लोग अब जो इकदाम उठा रहे हैं वो पहले उठाने चाहिए। बिल्कुल, शायद ये दिन हम लोग मतलब एक कॉमन सेंस की बात है कि आपका अगर बॉर्डर के करीब स्कूल है या हॉस्पिटल है तो उसकी सिक्योरिटी आपको कॉमन सेंस है। यही तो हैरत हो रही है कि वो पीछे कैसे डोर से अगर वो लोग आ रहे हैं, उन्होंने अपनी गाड़ी को जलाया, उस वक्त इन लोगों को होश नहीं आया। मतलब 4 लोग वहाँ आप तैनात नहीं कर सकते कि बॉर्डर पे वो उधर स्कूलों के बाहर हॉस्पिटलों के बाहर 4-5 फौजी नहीं जा सकते। और वो सबको उन्होंने पूछा कि किस किस का बाप जो है वो फौजी है, तो उस बच्चे को उन्होंने गोली मारी है। हाँ, तो ये सब होता रहा और प्रिंसिपल को जिंदा जलाया। हाँ, तो है तो जुल्म है और अभी भी अगर ये लोग नहीं जागे तो बहुत बुरा होगा। वैसे कह तो रहे हैं कि आज वो हमारे वजीर दिफा कह रहे थे कि एक और इन्होंने वो किया है कि वो ऐसा ही कोई वो मंसूबा बना रहे थे जैसे ये पेशावर का बनाया। अच्छा, नहीं लेकिन काफी लोगों को फांसी भी दी है, सब बहुत अच्छे इकदाम किए, लेकिन एक कॉमन सेंस के तौर पर उधर सिक्योरिटी क्यों नहीं प्रोवाइड की, क्यों नहीं प्रोवाइड की गई? हर कोई यही सोच रहा है कि हुआ क्या है वहाँ पे। बिल्कुल, निकलोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, ढूंढोगे तो इस शहर में कातिल न मिलेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आपने। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज। और जो भी मेरा फिर एक दफा ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, माजरत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्योंकि जब ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं तो ऐसे ही होता है।